میرے اندر ایک بے چینی سی پیدا ہوئی تھی اور اسی وقت میں نے ایک ایسی حرکت کر دی جس کے کرنے کا شاید میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب رات اندھیری ہو اور تنہائی میسر ہو تو شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ اس پل مجھ پر بھی شیطان حاوی ہو گیا، اور اس رات میں نے پہلی دفعہ خالہ کی تنہائی کا فائدہ اٹھا کر ان کے بڑی سے میری خالہ عمر میں مجھ سے صرف 5 سال بڑی تھی اور وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور جوان تھیں۔ ان کی شادی کے 2 مہینے بعد ہی ان کے شوہر دبئی چلے گئے اور تب سے وہ اپنے گھر میں تنہا تھی۔ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے لیے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی اور جیسے ہی امی کو فون کرتی میں موقع غنیمت سمجھ کر دوڑا چلا جاتا، کیونکہ مجھے اپنی ماں کی نصیحت بالکل برداشت نہیں ہوتی تھی، اور اسی لیے موقع ملتے ہی میں گھر سے فرار ہوتا تھا۔ اب بھی میں کالج سے لوٹا تو خالہ گھر آئی ہوئی تھی۔ ان کا چہرہ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تو خالہ کہنے لگی آج صبح سے گھر کی بتی نہیں ہے، بجلی کا بل وقت پر ادا نہیں ہو سکا اس لیے بتی کٹ گئی ہے۔ ان کی آنکھوں میں یہ کہتے ہوئے آنسو آ گئے۔ میں نے خالہ سے پوچھا کہ بل کیوں نہیں بھرا؟ وہ کہنے لگی تمہیں پتا تو ہے کہ تمہارے خالو دبئی میں رہتی ہیں، میں یہاں اکیلی کیا کیا سنبھالوں گی۔ پتہ نہیں بجلی کا بل کہاں رکھ کر بھول گئی، بھرنا بھی وہ یاد نہیں رہا اس لیے بتی ہی کٹ گئی۔ خالہ کی بات میں نے انہیں تسلی دی اور کہا میرے ساتھ چلیں، میں دوسرا بل نکلواتا ہوں، پھر ہم بل بھر دیں گے تو بتی بھی آ جائے گی۔ یہ سن کر خالہ خوش ہو گئیں اور میں بھوکا پیاسا ہی خالہ کے ساتھ نکل پڑا۔ میں نے ڈپلیکیٹ بل نکلوا کر بھر دیا اور پھر واپسی پر خالہ مجھے اپنے گھر لے کر چلی گئی۔ رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا اور بتی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ ہم گھر میں داخل ہوئے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے فوراً سے موبائل کی ٹارچ جلائی اور اندھیری میں جیسے ہی میری نظر خالہ پر پڑی تو فوراً ہی میرے دل میں ایک خیال آیا۔ میں نے کہا خالہ آپ بیڈ روم میں جا کر بیٹھ جائیں، میں دیکھتا ہوں، وقتی طور پر لائٹ کے لیے کوئی انتظام کرتا ہوں۔ خالہ کہنے لگی مجھے اندھیری سے ڈر لگتا ہے اس لیے تو تمہیں بھی ساتھ لے آئی ہوں۔ یہ سنتے ہی میں نے بڑی پیار سے خالہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا آپ کا بھانجا جوان ہے، آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، آپ گھر میں تنہا تھوڑی ہیں۔ میں نے خالہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں بستر پر لے جا کر بٹھا دیا۔ ان سے کہا بس کچھ ہی دیر میں آتا ہوں، آپ سکون سے بیٹھ جائیں۔ جیسے ہی کمرے سے نکلنے لگا خالہ نے ڈر کی ماری میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میری گلی سے لگ گئی۔ میرا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں لائٹ کے لیے ہی کوئی نہ کوئی انتظام کرتا ہوں۔ میری بات پر خالہ کو تسلی تو ہو گئی۔ میں ان کے کمرے سے نکلا اور سوچنے لگا کس طرح تنہائی کا فائدہ اٹھاؤں کہ کسی کو علم بھی نہ ہو سکے اور میرا کام بھی ہو جائے۔ خالہ تو مجھے اپنا بھانجا سمجھ کر مجھ پر آنکھیں باندھ کر کے اعتبار کرتی تھی، لیکن اپنے جذبات کو پورا کرنے کے لیے مجھے کوئی اور کھیل کھیلنا تھا۔ اور پھر کچھ سوچ سمجھ کر میں نے خالہ کو دودھ کے گلاس میں نیند کی دوا ملا کر دے دی۔ لائٹ ابھی تک نہیں آئی تھی اس لیے خالہ نے وہ دودھ کا گلاس پی لیا اور مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ خالہ بہت ہی زیادہ پریشان تھی، انہیں لگتا تھا کہ خالو نے دبئی میں کوئی دوسری شادی کر لی ہے۔ وہ جب سے گئے تھے خالہ کو نہ ہی خود سے فون کرتے تھے اور نہ ہی واپس آنے کی کوئی بات کرتے تھے۔ خالو کی بات کرتے کرتے وہ رو پڑی۔ میں نے جلدی سے انہیں سینے سے لگایا اور سمجھانے لگا انہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خالو ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ خالہ میری سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں اور مجھے اس وقت کا انتظار تھا جب خالہ گہری نیند سو جاتی تاکہ میں اپنا مقصد پوری طرح حاصل کر سکتا۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد خالہ کو واقعی بہت گہری نیند آ گئی۔ وہ گلابی رنگ کے سوٹ میں سوتی ہوئی بہت ہی پیاری لگ رہی تھیں۔ ان کو دیکھ کر واقعی میرا دل بے چین ہونے لگا تھا۔ میں جلدی سے جلدی اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا، اور پھر میں نے خالہ کی تنہائی کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور ساری رات خالہ کے گھر پر ہی گزار دی۔ وہ دوائی کے زیر اثر گہری نیند سو رہی تھیں، اور اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے اپنی خواہشوں کو پورا کر لیا تھا۔ صبح تک میں پوری طرح تھک چکا تھا اور پھر میں بھی خالہ کے بستر پر ہی لیٹ کر سو گیا تھا۔
صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ خالہ اٹھ چکی تھیں اور غصے سے میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ ایک لمحے کے لیے مجھے خیال آیا کہ وہ کہیں خالہ کو میرا سچ نہ پتہ چل گیا ہو، وہ یہ نہ جان گئی ہوں کہ میں رات کو کیا کر بیٹھا ہوں۔ خالہ کہنے لگیں، آدھا دن گزر گیا ہے اور تم ابھی تک سو رہے ہو، اٹھو اور اپنے گھر جاؤ، تمہاری ماں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ میں نے منہ بسور کر کہا، امی کا کام ہی کیا ہے، فضول سی باتوں پر پریشان ہوتی رہتی ہیں، میں کون سا کسی غیر کے گھر میں ہوں، آپ تو میری خالہ ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے خالہ کو بازو سے پکڑا اور اپنے برابر میں بٹھا دیا۔ خالہ کہنے لگیں، زیادہ لاڈ کرنے کی ضرورت نہیں، رات کو تم میرے بستر پر کیوں سوئی تھی، یہ اچھی بات نہیں ہے، گھر میں اور بھی کمرے ہیں، یا تم صوفے پر سو جاتی۔ خالہ کی بات سن کر میں کچھ ٹھیک سا ہوا تھا، شکر ہے انہیں رات والی بات کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ میں انہیں نظر انداز کرتا اٹھ کر فریش ہوا اور پھر واپسی گھر کے لیے نکل پڑا۔ امی صحن میں بیٹھی کہنے لگیں، تم کل کے گئے آج لوٹے ہو؟ میں نے امی کو بتایا کہ خالہ اکیلی اندھیرے گھر کی وجہ سے ڈر رہی تھیں، بس اسی لیے نہیں آیا۔ اب صبح کے وقت ان کی بتی آ گئی ہے، اب پریشانی نہیں ہوگی۔ امی کہنے لگیں، تمہاری خالہ کی چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہونے کی عادت ہے، اسے تو لگتا ہے اس کی شوہر نے دوسری شادی رچا لی ہے، پتہ نہیں کب اس کی یہ وہم کی عادت ختم ہوگی۔ اس کا شوہر وہاں محنت مزدوری کرتا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ ہر وقت اس کے ساتھ فون پر بات کرتا رہے۔ امی کو خالہ کی رویے سے بہت شکایت تھی اور میں امی کی بات پر صرف سر ہلانے کا کام کر رہا تھا۔ یوں ہی 2 دن گزر گئے اور میرا دوبارہ خالہ کی طرف چکر نہیں لگا۔ میرا دل اس بات کے لیے بہت ہی بیتاب تھا کہ کسی طرح میرا خالہ کے گھر کا چکر لگ جائے۔ اور پھر 2 دن بعد جب شام کو دوستوں کے پاس سے گھر لوٹا تو میں نے دیکھا کہ امی بریانی تیار کر رہی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر امی کے سامنے کہہ دیا کہ خالہ کو بریانی کتنی پسند ہے، ان کا گھر قریب ہوتا تو میں فوراً دے آتا۔ امی کو چھوٹی خالہ سے لاکھ شکایت سہی، مگر وہ ان سے بہت محبت کرتی تھیں۔ یہ بات سنتے ہی انہیں بھی خیال آ گیا کہ خالہ تو بریانی کی دیوانی ہے۔ امی فوراً کہنے لگی، خالہ کا گھر کون سا اتنی دور ہے، بائک پر جائے گا تو 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے، جا کر دیے آ۔ میں تو موقع کے انتظار میں تھا۔ میں نے جان بوجھ کر منہ بناتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے آپ باندھ دیں، میں پہنچا دیتا ہوں، اور امی نے جھٹ سے ڈبہ باندھ دیا۔ میری تو بانچیں ہی کھل گئی تھیں۔ میں بریانی کا ڈبہ لیے خالہ کے گھر پہنچا تو خالہ بریانی دیکھ کر خوش ہو گئیں۔ مجھ سے بھی کھانے کا پوچھا تو میں بھی جھٹ سے ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا، اور پھر میں نے کھانا کھایا اور میں نے چائے کی فرمائش کر دی۔ میں تو واپس گھر جانے کے موڈ میں ہی نہیں تھا، اور پھر چائے پیتے پیتے ہم نے لڈو کی بازی جما لی۔ میں نے گھر فون کر کے امی سے کہہ دیا کہ خالہ نے مجھے زبردستی روک لیا ہے، جبکہ خالہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں نے خالہ سے کہا، آپ اتنی کمزور ہو رہی ہیں، پابندی سے دودھ کیوں نہیں پیتی ہیں؟ خالہ کہنے لگیں کہ روز روز دودھ لانے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا، خالہ آپ مجھے کہہ دیتی، اب یہ ذمہ داری میری ہے، اور میں نے دودھ لا کر خود گرم کیا اور اس میں نیند کی دوا ڈال کر خالہ کو دی۔ خالہ نے بہت محبت سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، تم جیسا بھانجا سب کو ملنا چاہیے، تمہارے خالو یہاں نہیں ہیں لیکن تم میرا اتنا خیال رکھتے ہو کہ اب مجھے زیادہ پریشانی نہیں ہوتی، ورنہ پہلی پہل تو میں سوچتی تھی تمہارے خالو کے بغیر میرا گزارا کیسے ہوگا۔ خالہ کی بات پر میں دھیرے سے مسکرا دیا تھا۔ خالہ کو کیا معلوم تھا کہ میری ان مہربانیوں کے پیچھے کیا مقصد پوشیدہ ہے۔ خالہ نے دودھ پیا، کچھ دیر تک لوڈو کھیلتی رہیں اور پھر اپنے کمرے میں جا کر گہری نیند سو گئیں۔ مجھے ایک بار پھر موقع مل گیا۔ میں نے پھر ساری رات موقع کا فائدہ اٹھایا اور صبح تھک ہار کر سونے کے لیے لیٹا تو مجھے خالہ کی پرانی بات یاد آ گئی۔ میں نے جان بوجھ کر تکیا اٹھا کر صوفے پر رکھا اور خالہ سے دور صوفے پر سو گیا تاکہ انہیں کسی بات پر کوئی شک نہ گزرے۔ اگلے دن میں بھی صبح دیر سے سو کر اٹھا تھا۔ خالہ میرے ساتھ ہی اٹھ گئیں، کہنے لگیں، تم رات یہیں رہ گئے تھے، تمہاری امی پریشان ہوگی۔ میں نے کہا، نہیں، میں نے امی کو فون کر کے بتا دیا تھا، انہیں کوئی پریشانی نہیں، بلکہ وہ تو پرسکون ہیں کہ آپ کو کسی کا ساتھ مل گیا، ورنہ سارا وقت وہ یہی سوچ کر پریشان ہوتی رہتی تھیں کہ آپ اکیلے گھر میں کس طرح گزارا کرتی ہیں۔ دوپہر کے وقت میں واپس اپنے گھر چلا آیا تھا۔
امی مجھ سے کہنے لگیں کہ اپنی پڑھائی پر بھی توجہ دو، خالہ کی نوکر بن کر رہ گئی ہو، تمہارا مستقبل خراب ہو جائے گا۔ میں نے امی سے کہا، خدا کا خوف کریں، کیسی باتیں کرتی ہیں، وہ آپ کی بہن ہے، بیچاری اکیلے میں بہت پریشان ہوتی ہیں، اگر ہم ان کے کچھ کام آ جائیں تو کیا برا ہوگا۔ میں نے تو سوچا میں ہر رات خالہ کے گھر جاؤں گا تاکہ پہرے داری کر سکوں۔ آس پڑوس والوں نے بتایا ہے کہ آج کل ان کے علاقے میں ڈکیت گھوم رہی ہیں۔ میری بات سن کر تو امی اور بھی پریشان ہو گئیں، کہنے لگیں، چلو ٹھیک ہے، پھر تم روز رات کو چلے جایا کرو، لیکن صبح وقت پر واپس آیا کرو۔ تمہاری کالج کی چھٹیوں پر تمہارے ابا سخت ناراض ہوتے ہیں۔ میں نے امی سے وعدہ کر لیا کہ میں صبح وقت پر واپس آؤں گا، خالہ کے گھر سے ہی کالج جایا کروں گا، لیکن پڑھائی کا حرج نہیں ہوگا۔ میں نے خالہ کے دل میں بھی یہ بات ڈال دی کہ ان کے محلے میں آج کل چوری ڈکیتی کی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ میں نے انہیں 2 من گھڑت چوری کے قصے بھی سنا ڈالے، جسے سن کر خالہ بھی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں ہر رات دودھ لے کر خالہ کے گھر پہنچ جاتا، انہیں خود دودھ میں نیند کی دوا ڈال کر دیتا اور پھر خالہ کے سوتے ہی موقع سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیتا۔ بہت آسانی سے میں نے خالہ کو بھی وقوف بنا دیا تھا۔ وہ ہر رات اب مجھے اپنے گھر پر خود ہی رکنے کا کہہ دیا کرتیں، اور اب امی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ میں نے کالج پابندی سے جانا شروع کر دیا تھا۔ اگرچہ یہ میرے لیے مشکل تھا کہ ہر رات کی اتنی محنت کے بعد صبح جلدی اٹھنا، لیکن میں کسی نہ کسی طرح سب مینیج کر رہا تھا۔ اور پھر ایک دن نہ جانی کیسی خالہ کو مجھ پر شک ہو گیا۔ رات دودھ لے کر ان کے کمرے میں پہنچا تو وہ مجھ سے کہنے لگی، مجھے آج کل کچھ عجیب سا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میں روز رات کو بہت گہری نیند سوتی ہوں، ایک بار بھی میری آنکھ نہیں کھلتی، جبکہ پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ اور پھر آج صبح کی صفائی کے وقت جب میں کوڑے دان کا کچرا پھینکنے کے لیے گئی تو مجھے ایک ایسی چیز ملی جسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ میرے گھر کے کوڑے میں بھلا ایسی چیز کا کیا کام؟ خالہ کی بات پر میرے وجود سے پسینے پھوٹ گئے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ خالہ نے کیا دیکھا ہے، لیکن پھر بھی میں انجان بننے کا ناٹک کرنے لگا اور خالہ سے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے؟ خالہ، ایسی بھی کیا چیز مل گئی ہے جو آپ پریشان ہو رہی ہیں؟ میں جانتا تھا کہ وہ کھل کر مجھے کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گی، اس لیے میں نے ان کے سامنے بالکل انجان ہونے کا ڈرامہ کر دیا تھا۔ پہلے تو خالہ نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلا دیا جیسے کوئی خاص بات نہ ہو۔ میں نے ایک دفعہ پھر پوچھا کہ کیا بات ہے خالہ، کیا ملا ہے آپ کو؟ لیکن وہ کہنے لگی، چھوڑو، تمہاری مطلب کی بات نہیں ہے، ابھی تم بچے ہو۔ یہ کہہ کر خالہ نے دودھ کا گلاس ختم کر لیا اور پھر مجھ سے باتیں کرنے لگی، اور میں دل ہی دل میں ہنسنے لگا۔ خالہ مجھے بچہ سمجھ رہی تھی، جبکہ میں تو ہر رات خالہ کی نیند کا فائدہ اٹھا کر وہ کھیل کھیل رہا تھا جس سے کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی خالہ دوبارہ سے سو گئی، میں پھر سے اپنے عمل میں مصروف ہو گیا۔ مجھے یہ سب کچھ کر کے بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اتنی آسانی سے یہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہوں۔ خالہ تو پوری طرح میرے جال میں پھنس چکی تھیں۔ انہوں نے کبھی مجھ پر شک نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی انہیں اس بات کا احساس ہوا تھا کہ میں انہیں دودھ میں نیند کی دوا ڈال کر دے رہا ہوں۔ لیکن ایک دن وہ کہنے لگیں، شام کو پڑوسن آئی تھی، مجھے تو اس کی کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ خالہ کی بات پر میں چونک گیا اور کہا، کون سی پڑوسن آئی تھی اور کیا کہہ رہی تھی؟ خالہ کہنے لگیں، پڑوسن کہہ رہی تھی کہ اس نے رات کو کھڑکی سے ہمارے گھر میں کچھ عجیب و غریب سا منظر دیکھا ہے۔ دوستو، اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی قسط آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔